کیا کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ماں کے حقوق ہوتے ہیں بیوی کے نہیں۔ اس کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں ایک میاں بیوی کو یا ماں باپ کو کامل بناتی ہیں ان تمام چیزوں کا اکثر گھروں میں فقدان ہے، اور وہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک علم، دوسرا تربیت، اور پھر اس علم اور تربیت کے مطابق باقاعدہ استقامت سے عمل۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ علم دین سے ہم لوگ بالکل خالی ہوتے ہیں، اکثر گھروں میں مخصوص چیزوں کو علم دین کا نام دے کر، اور جو اصل میں حقیقتاً علم دین سیکھنا چاہیے اس سے سب غافل ہو رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کو نہ طلاق کے مسئلے پتہ ہے، نہ حیض و نفاس کے معلوم ہیں، نہ نان نفقے کا کچھ پتہ ہے بیچارے کو، نہ بیوی کے حقوق معلوم ہیں۔ اسی طرح بیوی بھی پیدائشی مفتیہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا تربیت کا بڑا فقدان، جیسے میں نے بتایا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچیوں کی شروع سے تربیت ہو، کھانا پکانے کے سلسلے میں، بڑوں سے اخلاقیات کے سلسلے میں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، بری عادتوں سے بچنا، اور اسی طریقے سے شوہر کے حقوق کی ادائیگی، اور پھر گھر کو جنت بنانے کے سلسلے میں اچھی ٹپس ان کو دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں ٹپس ہوتی ہیں ساس کو قابو میں کرنا، نندوں کو پرے دھکیلنا، شوہر کو غلام بنانا، اسے محکوم بنا لینا۔ ایک بہن نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا بالکل۔ میں نے کہا کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، اور بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے؟ کہنے لگی ہاں میں یہی چاہتی ہوں، چاہے وہ غیر ارادی طور پہ نکلے، لیکن ہماری خواتین یہ چاہتی ہیں کہ شوہر اتنا پپو بن جائے کہ اس کو اشارے کریں اور وہ بیچارہ اشاروں پہ ناچے، تو یہ ہے حقیقی ایک مثالی شوہر۔ حالانکہ یہ پھر محکوم ہے، غلام ہے بیوی کا، یہ حقیقتاً شوہر نہیں ہے۔ شوہر کو بالکل صحیح علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح کی تربیتیں، اور اسی طرح بیٹوں کی تربیتیں بعض اوقات مائیں کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے اس کا ذہن بنا رہی ہوتی ہیں، ابھی ازدواجی زندگی شروع نہیں ہوئی اس میں زہر پہلے گھل جاتا ہے۔ دیکھو یہ کالی سر والی آ رہی ہے بیٹا، آج کل کی لڑکیوں کو تجھے کچھ بھی نہیں پتا، تو ہے بیٹا بھولا بھالا، ہمیں معلوم ہے کہ کیا یہ کرتی ہے کیا نہیں۔ دیکھو ہمیشہ روب قائم رکھنا، بالکل اس کی کوئی خواہشات پوری نہ کرنا، اور اپنے ذرا شروع سے ہی پہلی رات سے ہی روب و دبدبہ قائم رکھنا، دو چار گالیاں سنانا، ذرا دو چار ہاتھ وات بھی مار دینا، یہ آہستہ آہستہ یہ تربیتوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ شوہر بالکل سلطان راہی بن جاتا ہے، بیوی آتی ہے تو وہ اس کو روب میں لینے کے چکر میں جو ازدواجی زندگی کا حسن ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر بس کھینچم تانی ہوتی ہے، بیوی اپنے حقوق چاہتی ہے، شوہر اپنی حکمرانی چاہتا ہے، اور گھر کے اندر ایک لگتا ہے ایسے دو سپر پاور طاقت کے لیے لڑ رہی ہیں کہ کس کی طاقت زیادہ اور کس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ اس سے پھر گھروں کے اندر سکون نہیں رہتا ہے۔ اور تیسرا پھر عمل، اگر تربیت بھی کر دی ہے، کہیں سے آپ نے سن لیا، کسی سے سن لیا، علم بھی حاصل کر لیا، تو اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مجھے کتنے میرے پاس کیسز ایسے ہیں کہ تبلیغ کر رہا ہے شخص، باقاعدہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ امامہ بھی ہے، اور بہت ہی اچھے مطلب بظاہر باہر متبع سنت بھی ہے، لیکن گھر میں کردار اتنا خراب ہے کہ بیوی کو گالیاں بکنا، مارنا پیٹنا، بچوں کے سامنے، ماں کے سامنے ذلیل کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے علم بھی سیکھا ہوا ہے، تربیت بھی کچھ نہ کچھ حاصل کی ہے، لیکن اس تربیت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جب تک انسان کے پاس نہیں ہوں گی وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں پر دھیان رکھا جائے، اور اپنے بچوں کو چیزیں سکھائی جائیں۔ اور ماں باپ جب سکھائیں گے تو دو ان کو کام ضرور کرنے ہوں گے، ایک خود علم سیکھنا، بچوں کو سکھانا، دوسرا تربیت خود بھی حاصل کرنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اور پھر بچوں کو بھی سکھانا۔ ماں باپ علم بھی سکھائیں گے اور رول ماڈل بنیں گے، تب بچے اچھے انداز سے اپنے گھر کو لے کے چلیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر بیچارہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ میں شرط یہ کہتا ہوں کہ جاہل سے تو آپ یہ معلوم کریں کہ حق کہتے کس کو ہے، یہ حق کی شرعی تعریف نہیں بیان کر سکے گا۔ تو ایسا اگر وہ شخص ہمیں سن رہا ہے تو وہ بھی ناراض نہ ہو کہ جی مجھے جاہل کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چور کو چور نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ہم مطلب جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہے۔ میں خود کئی دنیاوی علوم کے سلسلے میں جاہل ہوں گا، لازم بات ہے کہ میں نے بہت سے کورسز نہیں کیے، میں نے بہت سے فنون حاصل نہیں کیے، لیکن ہمیں یہ لفظ چبھتا ہے بہت زیادہ کہ جاہل کیوں ہمیں کہہ دیا۔ تو علم دین جو نہیں سیکھے گا، جس کے پاس نہیں ہے، شرعی اصطلاح میں اس کو جاہل ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے حضرات سے میری گزارش ہے کہ علم سیکھیں، اور اس طرح یہ کہنا کہ بیوی کا کوئی بھی حق نہیں ہے حالانکہ شریعت نے اس کے حقوق رکھے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ شریعت پر افترا باندھ رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں کہ شریعت نے تمہارا کوئی حق نہیں رکھا، حالانکہ شریعت نے حق رکھا ہے۔ تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے۔ اتنا میرے خیال میں سمجھانا ہمیں کافی ہوگا۔ شوہروں کو چاہیے علم سیکھیں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں، حق جانیں ادا کریں۔ اسی طرح بیویوں کو چاہیے
کہ شوہروں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھیں، ان سے بدتمیزیاں کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، تیز اور اونچی آواز میں بات کرنا، بلکہ غریبان تک ہاتھ پہنچا دینا، یہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ یاد رکھیں ایسی عورت کہ جو بدتمیز قسم کی ہو، میری بہنیں برا نہ مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شوہر بہت ہی عظیم ہستی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا شوہر کا حق ہے۔ اس لیے ایسی بیویاں کہ جو دبنگ قسم کی ہوتی ہیں، قرضہ دے دیا شوہر کو، پیسہ دے دیا، ابا جان نے کاروبار کروایا تھا، ابا جان نے نوکری دلوائی تھی، یا باہر کے ملکوں میں ویزا دے کے اس کو بلوا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ اس کاٹ کے الو کو ہر طریقے سے سب کچھ کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ کاٹ کا الو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب یہ کاٹ کا الو ہے، جیسا مرضی چاہے اس کا رویہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے، ہماری بہنوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ تو جو بیویوں کے حقوق میں ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی کے مرتکب ہیں وہ بیویوں سے معذرت طلب کر لیں، اور بیویاں ایسے جو بدتمیزیاں کرتی ہیں اپنے شوہر سے معافیاں مانگ لیں اور ایک خوشگوار زندگی کا دوبارہ آغاز کریں۔